محمد صاحب آپ بولیں گے سر کتنا ٹائم سر میرے پاس کتنا ٹائم ہے سر میرے پاس کتنا ٹائم ہے آپ اسپیچ کرنا چاہ رہے تھے نا جی سر جی پلیز بولیں 10 منٹ ہے سر جی 10 منٹ ہے 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے 1-2 منٹ دے دیجیے گا اگر لمبا ہو I'll try to be brief جی اور آنریبل فائنانس منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی تھی اسپیچ سے پہلے کہ آپ اگر ہوں گے تو ایک میسج قائد کا میں آپ کو دوں گا. ظاہر ہے ملک کی فائنینشیل جو نقصان ہے اس کے ذمہ دار آپ تو نہیں، آپ تو اب آئے ہیں، لیکن ہم سب کا بوجھ ہے جسے ہم نے اٹھانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سینئر سیاستدان یہاں ایوان میں موجود ہیں، رانا تنویر صاحب موجود ہیں. آپ کا اسم شریف اس لیے لیا کہ کچھ سینئر پولیٹیشنز آج میں ایوان میں دیکھ رہا ہوں کہ جب 10 سال پہلے اللہ بزرگ برتر نے مجھے موقع دیا اللہ کے 100 ناموں کے نیچے بجٹ سپیچ کرنے کا، تو کچھ میرے سینئرز تو اس وقت نہیں ہیں، شاہ جی نہیں ہیں، خان صاحب نہیں ہیں. اس زمانے میں ہمارے ساتھ ہاشمی صاحب ہوا کرتے تھے، لیکن نواب صاحب موجود ہیں. یو بی اے وٹنس. اگر آپ کو میں 10 سال پیچھے لے جاؤں تو انہی اللہ کے 100 ناموں کے نیچے میں نے کچھ باتیں کی تھی، اور میں 10 منٹ کے اندر اس کو، اور میری بات آج کسی جماعت کی نہیں، دوبارہ میں یہ بات کروں، مقدمہ جمہوریت رکھنا چاہتا ہوں اس ایوان اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ان کے سامنے جو اس ملک کے اصل وارث ہیں، 25 کروڑ عوام. ہمارا تعلق مختلف جماعتوں سے ہو سکتا ہے، لیکن ہماری آخری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی جماعت اور اپنے لیڈر سے پہلے ان عوام کے ہے جو پیچھے ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی خیبر پختونخوا کے بلند و بالا پہاڑوں سے آیا ہے. مجھے آج یہ بات بڑی خوبصورت یاد آئی ہاشمی صاحب کی، جو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کی تھی. وٹو صاحب نے فرمایا تھا، میں پوچھا ہاشمی صاحب آپ سیاست میں کیوں آئے، ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ تو انہوں نے کہا یار مجھے ایک جگہ ایسی چاہیے تھی جہاں آ کے میں اپنی بات کر سکوں. تو میری درخواست ہے تمام ایوان کے معزز لوگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنی بات کیجئے، دوسرے کی سنیے، اور ہم گالی سے نہیں بلکہ دلیل سے جواب دیں. وہاں سے بھی ایک غلطی ہوئی، ہماری طرف سے بھی ہوئی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں سمجھتا ہوں دونوں نہیں ہونے چاہیے تھے. ہمیں اس ایوان کو ایک ایسا ایوان بنانا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ جس کے ہمارے بچے نوجوان ہمیں فالو کرتے ہیں، ہم ان کے لیے لیڈرز ہیں. ہر باپ ہر ماں اب کم از کم اپنی بیٹا یا بیٹی کا لیڈر ضرور ہوتا ہے. جو درد آج وسیم صاحب آپ نے بیان کیا، پچھلی اسمبلی میں نے یہ بات کی تھی، ہم سب پاکستانی ہیں. پشتون ہم نے ووٹ کی طاقت سے بنایا، پنجابیوں نے قربانی دی، سندھی بلوچ سب نے. میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں، سب سے بڑی قربانی پاکستان کے لیے اگر کسی نے دی ہے، اردو سپیکنگ نے دی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان کو گھر بنایا. آؤ ان کو سینے سے لگاؤ اور ساتھ میں بلوچ کو بھی سینے سے لگاؤ. تو آج سے 10 سال پہلے ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی فل توجہ آج مجھے چاہیے. آپ دیندار آدمی ہیں اور میں نے آپ کو ہمیشہ جائے نماز پہ اپوزیشن لابی میں دیکھا تھا. میں نے 10 سال پہلے بات کی کہ اللہ ان 100 ناموں کے نیچے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار قہار الوہاب الرزاق الفتاح علیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر حلیم العظیم الغفور الشکور علی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق وکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید محی الممیت الحی القیوم واجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن والی المتعال البر التواب المنعم المنتقم عفو الرؤوف المالک الملک ذو الجلال والاکرام رب المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار نافع النور ہادی البدیع الباقی وارث الرشید الصبور. اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں، آپ ہو یا ہم ہو، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے، اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے. اور اس کے بعد قائد اعظم
बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बातें की थी, मेरे बड़े भाई तारड़ साहब बैठे हैं, लॉ में मेरे सीनियर हैं, काबिल एहतराम है, अगर हम उनकी गुफ्तगू पे जाते, उनके फरमूदात पे जाते, यकीन कीजिए पाकिस्तान आज सुपर पावर होता। और ये बनेगा जिस तरह सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब फरमाया करते थे। वो कहते थे तुम्हें जंगल में तिनके चुनता एक मलंग याद आएगा, जब वो कहा करता था एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान और इस्लामाबाद की हार ना में होंगे, लेकिन उसके लिए हमें खड़ा होना होगा, मजबूत होना होगा। इस आदमी ने कहा था, जिन्ना साहब ने, कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तो फिर उन्होंने आपको आगे की डायरेक्शन भी दी, हुकूमत कैसे करनी है, फाइनेंस कैसे चलाना है, लॉ मिनिस्ट्री का क्या काम है, ब्यूरोक्रेसी ने क्या करना है, आर्म्ड फोर्सेस ने, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस ने क्या करना है, सियासतदानों ने क्या करना है। मैं मुकदमा जमहूरियत में आगे बढ़ने से पहले बजट 2024 पे एक बात करता हूं। जो भी हुकूमत आती है, जो करने वाला काम है, वो उसकी तरफ हम नहीं जाते। हम कहेंगे बुरा बजट है, ये कहेंगे अच्छा बजट है, लेकिन इस आदमी ने 1948 में ये बात की थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्पीच करते हुए, कहा था। और ये बात पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री 75 साल से अपने वेबसाइट पे, अपने सेंट्रल ऑफिस में, जब असद उमर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हुआ करते थे, हम जब जाते थे, मैं देखता था वहां बड़ा बड़ा लिखा है, हुमायूं साहब, औरंगजेब साहब, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। कायदे आज़म ने सन 48 में फरमाया, मफहूम है तकरीबन, अल्फाज ऐसे ही है तकरीबन, कि आई शैल वॉच, स्टेट बैंक को कह रहे हैं कि आई शैल वॉच विद कीननेस the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system। ऐसा ही है। और उसमें वो ये भी कहते हैं, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, कि the western economic system has given the world nothing but 2 world wars। तो उन्होंने हमें रास्ता क्या दिया? रास्ता ये दिया कि आओ दुनिया को रिबा फ्री, सूद से पाक मईशत दें। मुसलमानों ने, हिंद ने जब पाकिस्तान बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, तो हमने दुनिया को जब एक नई रियासत दी, अल्लाह रसूल के नाम पे पहली रियासत है और शायद आखिरी रियासत, तो वहां हमने दुनिया को अपना इकोनॉमिक सिस्टम देना था। हाँ मुश्किल है, और जैसा मुश्किल है, लेकिन सफर, वो जो नेल्सन मंडेला ने कहा था ना कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, लेट्स टेक दैट स्टेप today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters। दूसरा, कायद की बात तो बड़ी एक इंसान की बात है। अल्लाह क्या कहते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 276, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ मफहूम ये है कि जो लोग सूद खाते हैं वो उस जहान में ऐसे उठेंगे यतखब्बतहु शैतान मिन अल-मस, जैसे उनको if the evil has touched them। और फिर आगे क्या कहता है अल्लाह ताला? अल्लाह आगे आयत नंबर 276 में कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन नसीम। अल्लाह रिबा को खत्म करता है, सूद को खत्म करता है, और अल्लाह सदक़ात को बढ़ाता है। और आगे फिर अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िय रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ए ईमान वालो, अगर अल्लाह से डरते हो तो रिबा को छोड़ दो, सूद को छोड़ दो। सारे बजट फिर आपकी मुल्क और कौम की तरक्की के बजट होंगे, चाहे नून बनाए, पीपल पार्टी बनाए या हम खान साहब बनाए। और आगे अल्लाह क्या कहते हैं? ये बड़ी सख्त आयत है। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझ में जरूरत नहीं, आप खुद शाह साहब, आप खुद साहिब तसव्वुफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आप में भी हिम्मत नहीं, हम में किसी में हिम्मत नहीं। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िय रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तब्तुम फलहुम रुऊसुहुम अमवालुकुम वला तज़लिमूना वला तुज़लमून। और जो कोई सूद करेगा वो अल्लाह रसूल से जंग करता है। हम में हिम्मत
اللہ رسول سے جنگ کرنے کی؟ 75 سال سے جنگ کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے غربت کیوں ہے؟ میری بہن نے باتیں کی شازیہ مری صاحبہ نے، میں ان کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں. ایک ریاست اسلام، ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the underprivileged people with you, the impoverished people with you, those people who need our support. ہر کوئی تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہے، ہم نے ان کو اٹھانا ہے، سینے سے لگانا ہے. وہ مائیں جن کے بچے شہید ہو گئے، وہ بچے جو یتیم ہیں، وہ widows, what about them؟ ان کے لیے اس ریاست نے سینہ کھولنا ہے. لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات عیسائی نے پاکستان کی، اور وہ یہ ہے، بڑی بات ہوتی ہے کون اسٹیٹ ہے، کون وارث ہے. the sovereignty of the state belongs to the Almighty Allah. اور اس کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ 25 کروڑ نے استعمال کرنا ہے، اور the state will exercise its powers through the chosen representatives. Yes. Not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. بہت ضروری ہے. جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں، اپنی آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. بٹ who will decide the policies؟ میرے آنریبل لا منسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی مخاطب ہوں، سب سے مخاطب ہوں. قائد نے کیا کہا؟ 16 جون 1948 قائد نے سٹاف کالج کی سپیچ کرتے ہوئے کہا، مفہوم یہ الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں this is the legal position. قائد کہتے ہیں this is the legal position. The armed forces are the servants of the people of Pakistan. You do not make national policies. It is we the civilians who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta. تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں مقدمہ جمہوریت کے آخر کی طرف آتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عوام تو چن لیتی ہے، اس عوام نے تو چنا لیاقت علی خان کو بھی چنا، کیوں اس کو چنا دیا گیا؟ اس کے قاتلوں کو کیوں فیسلیٹیٹ کیا گیا؟ جا کے ہسٹری پڑھو. آج اگر میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے حمود الرحمان کمیشن پڑھو، اس لیے کہتا ہے کہ ایک الزام تو لگا بھٹو پہ، ادھر ہم ادھر تم کا، لیکن کیا کسی کو اصل حقیقت کا پتہ ہے کہ یحییٰ کا کیا کردار تھا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے حالات پھر خدا نہ کرے، معاذ اللہ، یہ ملک تا قیامت رہے گا، لیکن اس سے سیکھیں، اس کو پھانسی چڑھا دیا دوسرے کو، بھٹو کو. آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، پاکستانیوں کو بتایا جائے ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی، اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا، قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن، یس وی آر ود یو، میک اے جوڈیشل کمیشن on 9th May. We want to know who were the people who committed that folly. جس نے بھی کیا ہے، ہم میں سے ہے، کسی اور میں سے ہے. میرا لیڈر تو اس وقت جیل میں تھا، حراست میں تھا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں. میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ آپ ہی کی طرح، ماں جی آپ ہی کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے، کورونا میں ہیرو ہے اس قوم کی. یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے؟ شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ ایک سینئر پولیٹیشن، پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا، ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا. میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آج اس ایوان میں کہنا چاہتا ہوں، میں سائفر کیس کے ایک دن رہا، میں عدالت جاتا رہا، عمران خان بری ہوا ہے. میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے، اس پہ بھی کمیشن بنائیں. میرا سوال یہ ہے، کب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، 90 میں آئی جی آئی کس نے بنائی؟ 90 میں آئی جی آئی کس نے بنائی؟ کیوں اس کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیا؟ اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا، آرمی چیف
کو برطرف کی حکومت ختم کی گئی. 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر اس ایوان کے سامنے مقدمہ کیوں نہ رکھوں کہ آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند, آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے. اس پہ لائف اٹیک, 1-2 منٹ جی, اس پہ آخری اٹیک ہوا, لائف اٹیک ہوا, باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے. اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے؟ کتنی بے نظیر, کتنے لیاقت علی خان, کتنے بھٹو قربان کرو گے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا, مقدمہ جمہوریت یہ ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے دوستوں, do not fight for power, don't go into power politics, do not fight for power, fight for the people of Pakistan. شکریہ, آپ رانا صاحب, شکریہ. مائک کھولیں, مائک کھولیں. صاحب کی جماعت میں ہیں, آپ کھڑے رہیں. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا انشاءاللہ, جیل بھی نہیں توڑ سکی. لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں, میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں, میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو, جب بات اسلام کی ہو, جب قائد کی ہو, پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو, پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو. آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے, میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی, ہم اپنا اسٹیچر بڑھائیں, اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں. پاکستان زندہ